جب بات انٹرنیشنل ٹریول کی آتی ہے تو اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو پاسپورٹ ہوگا اسی سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کو کتنی فریڈم ملے گی اور آپ کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو ویزا فری ایکسیس حاصل ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو ویزا حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ مہینوں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کچھ پاسپورٹ طاقتور اور کچھ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ پاسپورٹ کی طاقت سے کیا مراد ہے؟ اور پاکستان کا پاسپورٹ کتنا طاقتور ہے؟ اور ایک کمزور پاسپورٹ کو کیسے طاقتور بنایا جا سکتا ہے؟ میں ہوں طاہر ملک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ پاسپورٹ کسی ملک کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی وہ ممالک جن کے اکثر ممالک کے ساتھ اچھے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں ان کے پاسپورٹ بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ ان ممالک کے لیڈران نے باہمی طور پر ویزا ایگریمنٹ سائن کیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر افغانستان کا پاسپورٹ دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ ہے اور اس پاسپورٹ کے ساتھ آپ دنیا کے چند ہی ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ افغانستان میں جاری جنگ ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک افغانستان کے ساتھ ویزا فری ایکسیس ڈیل سائن نہیں کرنا چاہتا۔ مثال کے طور پر اگر افغانستان جرمنی کے ساتھ ویزا ایگریمنٹ کرنا چاہے تو جرمنی یہ ایگریمنٹ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ جنگ کی وجہ سے جرمنی کے لوگ افغانستان میں جانا نہیں چاہیں گے اور جرمنی یہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جرمنی کا رخ کر لے۔ اسی طرح گلوبل پاسپورٹ انڈیکس 2019 کے مطابق جاپان کا پاسپورٹ سب سے مضبوط مانا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو جاپان کے اکثر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، دوسرا جاپان معاشی طور پر بھی مضبوط ہے۔ اس لیے ہر ملک کی کوشش ہوگی کہ جاپان کے لوگ اس ملک کا رخ کریں، جس سے اس ملک کا ریونیو بڑھے گا۔ اس کے علاوہ جاپان نے ورلڈ وار 2 کے بعد جنگوں سے بھی اجتناب کیا ہے۔ جاپان کے اب امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، حالانکہ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے جاپان کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ جاپان کے ساتھ سنگاپور کا پاسپورٹ بھی دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ ہے۔ اس کی وجہ بھی سنگاپور کے لوگوں کی معاشی خوشحالی اور سنگاپور کا گلوبل کانفلکٹس میں داخل نہ ہونا ہے۔ سرد جنگ کے دوران بھی سنگاپور نے نیوٹرل رہنے کی پالیسی اپنائی، جس کی وجہ سے آج اس کے امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ دوسرا، اگر کسی ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں مگر وہ ملک معاشی طور پر مضبوط ہو تو اس ملک کا پاسپورٹ بھی مضبوط ہوگا۔ مثال کے طور پر امریکہ اور چائنا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، مگر امریکہ نے چینی شہریوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دے رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کے لوگ اب عام لوگوں سے زیادہ دولت مند ہیں، اس لیے امریکہ میں جتنے زیادہ چینی لوگ جائیں گے امریکہ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اس وقت امریکہ سپر پاور ملک ہے، مگر امریکہ کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ابھی بھی کئی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، جیسا کہ روس، ویتنام وغیرہ۔ پاسپورٹ کی طاقت سے مراد یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ کے ساتھ کتنے ممالک میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ جاپان اور سنگاپور کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس جاپان یا سنگاپور کا پاسپورٹ ہے تو آپ 190 ممالک میں ویزا فری اور ویزا آن ارائیول پر سفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس افغانستان کا پاسپورٹ ہے تو آپ 36 ملکوں میں ویزا فری اور ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کا شمار دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹس میں ہوتا ہے۔ آپ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ صرف 42 ملکوں میں ویزا فری اور ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل کر پائیں گے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا پاسپورٹ بہت مضبوط تھا اور آپ اس پاسپورٹ کے ساتھ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں سفر کر سکتے تھے، مگر پھر پاکستان نے سرد جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تو کمیونسٹ ممالک نے پاکستانیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت ختم کر دی سوائے چائنا کے۔ اس وقت پاکستانی بھارت میں بھی ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل کر سکتے تھے۔ بعد میں
جنرل ایوب نے مارشل لا لگا دیا اور پھر 1965 میں بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد بھارت نے بھی پاکستانیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت ختم کر دی۔ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آئے تو پاکستان کے کمیونسٹ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے اور اکثر کمیونسٹ ممالک نے تو پاکستانیوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دینا شروع کر دی، مگر امریکہ نے یہ سہولت ختم کر دی۔ لیکن اب بھی پاکستانی چند ایک ممالک کو چھوڑ کر باقی تمام ممالک میں ویزا آن ارائیول پر سفر کر سکتے تھے۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے ذریعے بھٹو کی حکومت ختم کر دی اور ساتھ ہی افغانستان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے کمیونسٹ ممالک نے پاکستانیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت ختم کر دی۔ 1983 تک اکثر یورپی ممالک نے پاکستانیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت ختم کر دی تھی۔ اب پاکستانیوں کو امریکہ، یورپ، انڈیا، افغانستان، سوویت یونین اور مشرقی امریکہ کے کمیونسٹ ممالک میں سفر کرنے کے لیے پری ارائیول ویزا کی ضرورت تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی پالیسیز کی وجہ سے اب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، کویت اور لیبیا نے بھی ویزا آن ارائیول کی سہولت ختم کر دی۔ بعد میں مشرف کا مارشل لا آیا اور پھر 9/11 ہوا، جس کے بعد پاکستان میں ریلیجس ملیٹنسی اپنے نئے عروج پر پہنچ گئی اور پھر تقریباً چند ممالک کے علاوہ باقی سب نے پاکستانیوں کو ویزا آن ارائیول دینے سے انکار کر دیا اور پاکستان کا پاسپورٹ ابھی تک دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کی لسٹ میں شامل ہے۔ چونکہ پاکستان گلوبل کانفلکٹس میں نیوٹرل نہیں تھا تو پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ حکومتی پالیسیز کے علاوہ پاکستانی عوام کا رویہ بھی پاسپورٹ کی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ پاکستانی جس ملک میں بھی جائیں، اکثر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ واپس نہ ہی جانا پڑے، جس کی وجہ سے ان ممالک میں سیکیورٹی ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ پاکستانیوں کو ویزا دینے سے گریز ہی کرتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان کے لوگوں کو قانون کی پابندی کی عادت نہیں ہے۔ یہ جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں قانون فالو کرنے کی بجائے اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ تیسرا، پاکستان کے لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشن بھی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، اس لیے ویزا دینے والے ممالک کو پتہ ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا، البتہ سیکیورٹی کے مسائل ضرور ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بار بار مارشل لاز لگتے رہے، جنہوں نے پاکستان کی امیج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جمہوری حکومت کو سال 1.5 سال بعد چلتا کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا اور کسی بھی ملک سے لانگ ٹرم ریلیشن نہ بنا سکا۔ پاسپورٹ کو طاقتور بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی انٹرنیشنل سٹینڈنگز کو بدلنا ہوگا، گلوبل کانفلکٹس میں نیوٹرل رہنا ہوگا، ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا ہوگا، ملک کو معاشی طور پر بھی مضبوط کرنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر ملیٹنسی کا داغ دھونا ہوگا۔